نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم روٹی کی تعظیم کیا کرو۔ کیا فائدہ ہوگا؟ ایک اور حدیث میں اس کا فائدہ سماعت فرمائیے۔ حضرت ابو سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم روٹی کی تعظیم کیا کرو، اس لیے کہ اللہ نے روٹی کو عزت دی ہے، جو روٹی کی عزت کرے گا اللہ اس کو عزت دے گا۔ سبحان اللہ، روٹی کا ادب و احترام اور تعظیم کرنے پر اللہ تبارک و تعالی عزت عطا فرماتا ہے، اور اس کے علاوہ اسی روٹی کی تعظیم کرنے سے تعظیم کرنے والے کی بخشش بھی ہو جاتی ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص دسترخوان پر گرا ہوا ٹکڑا تلاش کرے گا اللہ اس کی بخشش فرما دے گا۔ تو دسترخوان پر بعض اوقات روٹی کے ذرات گر جاتے ہیں اور ان کی کوئی ویلیو نہیں سمجھی جاتی، حالانکہ ان کی بڑی ویلیو ہے کہ اگر وہ ذرات تلاش کر کے کھا لیے جائیں تو اس صورت میں بخشش ہو جاتی ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن وضو کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے نالی کے اندر روٹی کا ٹکڑا جو ہے پڑا ہوا دیکھا تو اس کو اٹھایا اور اس کو اچھی طرح صاف کیا۔ تو وضو کرنے کی جگہ پر آپ کا غلام بھی تھا تو فرمایا یہ روٹی کا ٹکڑا ہے، اسے پکڑو میں وضو کر لوں، وضو کے بعد مجھے دے دینا۔ جب وضو کر لیا تو فرمایا کہ لاؤ وہ روٹی کا ٹکڑا، تو غلام کہنے لگا حضور وہ تو میں نے کھا لیا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ کے لیے آزاد ہو۔ غلام نے کہا آپ نے مجھے کس وجہ سے آزاد کیا ہے؟ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے میں نے اپنی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے یہ سنا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو روٹی کا لقمہ یا ٹکڑا اٹھا کے اسے صاف کر کے کھائے گا وہ ٹکڑا یا لقمہ ابھی کھانے والے کے پیٹ میں نہیں جائے گا، اللہ اس کی پہلے بخشش فرما دے گا۔ تو یہ ٹکڑا روٹی کا کھا کے آپ جنتی ہو چکے ہو، تو میں اب یہ نہیں چاہتا کہ جنتی آدمی کو اپنی خدمت میں رکھوں اور اس سے میں خدمت لوں۔ تو اس لیے ہمیں بھی ان تمام باتوں سے سبق لینا چاہیے، عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اس طرح روٹی کھا کے کئی ذرات ایسے چھابی میں یا آگے پیچھے رکھ دیتے ہیں، اور یہاں تک کہ روٹیاں کئی دیکھا گیا ہے کہ وہ پڑی ہوتی ہیں سوکھ جاتی ہیں، اس کے بعد انہیں پھینک دیا جاتا ہے، اور اسی طرح جو ہے نالیوں کے اندر گڈر کے اندر جو ہے وہ سالن ہے روٹی ہے وہ گرا دی جاتی ہے۔ تو اس لیے ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھ کے ہمیں جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے کہ روٹی کی عزت کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا
کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی کا ٹکڑا اٹھا کے دیا اور فرمایا اے عائشہ جو اس روٹی کی بے قدری کرے گا تو اس کے بعد یہ روٹی آئے گی نہیں اس کے پاس۔ تو اس لیے تعظیم اور احترام کرنا ہے، جتنا کھانا ہے کھاؤ، باقی جو ہے وہ اس کو محفوظ کر لو، اور اس طرح پاؤں کے نیچے یا کہیں گڈر کے اندر، نالی کے اندر روٹی کا ٹکڑا یا لقمہ جو ہے وہ نہ جائے، اور اس طرح روٹی کا ٹکڑا یا لقمہ جو ضائع کریں گے تو اس کا وبال کیا ہوگا کہ جو روٹی والی نعمت مل رہی ہے اس سے پھر محروم ہو جائیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو کچھ کہا صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔